السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت، ذمہ دار کون؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انى لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37۔ آپ غور کریں اس آیت پر کہ جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تو یہ کہتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم کہتی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا آج کل جو مسلم لڑکیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں، ذمہ دار لوگ ذمہ داری نبھا نہیں رہے ہیں۔ ذمہ داری نبھانا ضروری ہے۔ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کیوں جا رہی ہو؟ کیسے پہنچی؟ کیا ہوا؟ ہم اور آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیا دے دیے؟ موبائل دے دیے، تو بگڑیں گے کہ نہیں بگڑیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل مت دیجیے، لیکن اگر غلط استعمال ہوگا تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ اس کے ذریعے ہو ہی رہا ہے، ادھر ادھر مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں اختلاط مرد و زن ہے۔ ہماری بچیاں ایسی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں صرف امپریس کرنا ہوتا ہے۔ کوئی لڑکا جو ہے وہ پٹا لیتا ہے، آرام سے امپریس کرتا ہے، تو ہماری لڑکیاں سمجھتی ہے کہ بہت اچھا ہے، آہا، اور اس کے بعد فون کرتا ہے اور بولتا ہے انٹی ہے، مٹھائی اٹھائی بھی بھیجوا دیتا ہے، اور انٹی ایسا کیجئے نا، ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے گھومنے کے لیے۔ تو جا رہی ہیں گھومنے کے لیے اور ہم اور آپ بھیج دیتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ ارے وہی نہ ہوگا کہ ہم نے شیر کے آگے گوشت ڈال دیا اور کہا شیر کھانا نہیں، بچے کے آگے چاکلیٹ ڈال دیا، بولے بچے چاکلیٹ کھانا نہیں۔ ایسا کہیں ہوگا؟ ہوگا ہی نہیں۔ تو ہم اور آپ خود ہی اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، زکریا علیہ السلام نے ذمہ داری نبھائی، ویسے نبھائیے۔ اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک 44 مسلم لڑکیوں نے پونا کے اندر اسلام دھرم چھوڑ دیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ پونا میں ہم لوگوں کو لگ گیا چونا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں وہ آکسفورڈ ہے بھارت کا، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا نینا لڑانے جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم اور آپ نہیں سوچیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں، سب چل رہا ہے بڑے پیمانے پر۔ ارے بہن ہو تو ایسی اور بیٹی ہو تو ایسی کہ جب بھی کوئی اس کو برائی کی طرف ابھارے تو کیا کہے؟ سنن نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 3343، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام آیا نکاح کا، اور ابو طلحہ انصاری کی طرف سے، وہ مسلمان نہیں تھے، تو بہن نے کیا جواب دیا؟ ارے بہن ہو تو ایسی، اللہ والی، اللہ والی کو کوئی اپنی طرف پھنسا نہیں سکتا، جال میں امپریس نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ ابو طلحہ، آپ کا جو پیغام ہے بہت اچھا ہے، لیکن میں مسلمان عورت ہوں اور آپ کافر ہیں، یہ کیسے نکاح ہو پائے گا؟ کاش کہ یہ پیغام ہماری ان بہنوں تک پہنچ جاتا جو گھر بار چھوڑ کے جا چکی ہیں، اسلام کی قربانی انہوں نے دے دی ہے، اسلام دھرم کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ذمہ داری نبھانا ضروری ہے۔ گارجین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں دین اسلام اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں اور ان کے دماغ میں ڈال دیں، بیٹی اسلام سب سے اہم چیز ہے۔ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 45 یا 65-50 ہے اس کے اندر، کہ ہم وہ قوم ہیں، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ نے اس کے ذریعے عزت دی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ذلیل ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، ہم خود ہی گئے گزرے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ پولیس اسٹیشن میں چلے جائیے، لڑکیاں ہماری ہیں مسلم لڑکیاں، جی نہیں، جب میں شادی کروں گی اسی سے کروں گی، جان دے دوں گی، مر جاؤں گی، اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ آپ ان کے ماں باپ سے ملیے، اے بیٹی بگڑ گئی تو کیا کریں، یہ ہے وہ ہے، دس ہے ڈیٹ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ اگر ذمہ داری نبھائیں گے تو فائدہ، نہیں نبھائیں گے تو بڑا نقصان ہے۔ آپ کو معلوم ہے معمولی لگتا ہے کیا؟ ارے بھائی ہمیشہ کے لیے جہنم تیار کر رہی ہیں وہ۔ پھر اسی طرح اللہ کا ڈر اور خوف بھی بیٹھائیے، بچپن سے اس کی تربیت کیجیے اور ذمہ داری نبھائیے۔ یہ مت سوچئے کہ نہ بڑے ہوں گے تو سدھر جائیں گے، سب کام سمجھ میں آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جلدی شادی کر لیجئے۔ اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جلدی شادی نہیں ہو رہی ہے، مسئلہ گڑبڑ ہو جا رہا ہے۔ نکاح کو آسان بنائیے۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 217، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ جو آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ شادی کو سادی کیجئے تب نہ ہوگا۔ اگر شادی کو سادی نہیں کریں گے
تو گڑبڑی ہو جائے گی. اور دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، اس لیے آپ ایسی بچیاں کیا کریں گے جو بڑی عمر کو پہنچ گئی تو شیطان لوگ اس کو کیچ کر لیتے ہیں، ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہے. عدل و انصاف سے کام لیجئے. اب ایسا نہیں بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور بیٹی پیدا ہوئی تو منہ نیچے کر کے چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں قسمت کا جو لکھا تھا وہ ہوا. میرے بھائیو، ایسا کرنے سے نہیں ہوگا. عدل و انصاف سے کام لیجئے. بہت ساری چیزیں ہیں بغاوت کے لیے اور ہم اور آپ خود ہی راستے نکال لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.